وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی، کیا قرآن کو صرف عربی میں پڑھنے سے بندہ بخشا جائے گا، یا جو پڑھا جائے اس کا معنی مطلب سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے نجات ہوگی؟ سورہ ملک اور آیت الکرسی وغیرہ کے حوالے سے بھی بھائی نے لکھا ہے، یہ ایک تحریر ہے چھوٹی سی۔ محترم بھائی، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ یہ بڑی سمجھنے والی اور آسان کتاب ہے۔ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ بندہ جو ہے وہ آخرت کے لیے اچھے سے تیاری کر سکے گا، اس کی آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اب باقی یہ آیت الکرسی جو ہے یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا بندے اور جنت کے درمیان سے یہ موت رکاوٹ ہے جی۔ یہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا ذکر نہیں آتا، یہ صرف الفاظ پڑھنے ہیں، یعنی آیت الکرسی جو ہے اس کو عربی کے اندر ہی پڑھ لیں تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح سورۃ الملک رات کو پڑھنا قبر کے اندر یہ سفارش کرے گی اپنے پڑھنے والے کی، تو یہ بھی الفاظ ہی پڑھنے ہیں۔ اب باقی یہ ہے کہ ترجمہ اس کا جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، اس سے محرومی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ الفاظ پڑھنے سے فضیلت جو حدیث میں آئی ہے وہ تو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی، لیکن معنی مفہوم کا پتہ ہونا چاہیے نا ہمیں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب معنی مفہوم کا پتہ ہو تو پھر فائدہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ویسے معنی مفہوم سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ تو ویسے تو کیا اس کا نام ہے، یہ عربی الفاظ ہی بندہ پڑھ لے تو انشاءاللہ ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا، جس طرح کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف، یعنی یہ 3 حرف ہیں اور ان کے پڑھنے سے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو اب دیکھو الف لام میم، اس کا دنیا کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو اس کا مطلب مفہوم اور معنی کا علم نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک الف لام میم ہے، الف لام میم را ہے، طاسین میم یاسین طہ، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ہم پڑھیں گے ہمیں ان کے صرف الفاظ ادا کرنے سے ہی اجر و ثواب مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔